أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين امت آخرت بین بنو جڑے نو مینو وچ دربار لے چلو جس تے ہوئی قرآن کلام نازل کول اس سردار دے لے چلو لوں لوں داغیا پیارے دا پیار ڈاڈا مینو نال پیار دے لے چلو بن کے منگتا سخی داتا دے لے چلو اس کوڑے ہنکاری مکاجڑے نو کول صاحب سچیار دے لے کچھ احمد مختار دے لے چلو حق سچ دے سودڑے ہیں جتھے ہر کے وانگ مجرم بدکار لے
چلو جتھو چنے اے تساں نے پھل لوئی اندر اس گلزار دے لے چلو متا عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو دائم پڑھیا کلمہ کملی والڑے دا ڈاڈے شوق دیدار دے لے چلو تمام حمدہ ثنا تعریفاں اس رب کائنات جل جلالہ وعمن والہ وعلم الحان دی ذات والا صفات لباس انگین درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ میں رہ دیا عقید پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین جیسا کہ آپ احباب علم ہے کہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اسے اللہ دے فضل دے نال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تسلسل دے نال مطالعہ کر رہے ہیں اور آج سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اسلام کو اسی شروع کریں گے۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک کے عرض کر رہے ہیں سن 6 ہجری دے اندر سن 6 نبوی دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، انہوں نے اسلام لے آنے کا سبب میں پچھلے جمعۃ المبارک کا ذکر کیتا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو 3 دن بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کے آئے اور انہاں دے ایمان لے آنے کا سبب یہ ہوا ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں نکلے، لیکن اس تو پہلے ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما چکے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس امام ترمذی کی روایت کی ہے بڑی امت تو روایت ہے اور امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود حضرت انس کو روایت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام دے وچوں جیڑا شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس دے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ 2 شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام۔ اے اللہ انہاں 2 بندیاں دے وچوں جیڑا تیری بارگاہ دے اندر زیادہ محبوب ہے، جیڑا تینوں پسند ہے، اے اللہ جس کے مطابق تو بہتر جاننا ہے اسلام دے واسطے انہاں دونوں دے وچوں کیڑا بہتر ہے، اے اللہ انہوں اسلام دے اس دے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اے اللہ انہوں اسلام دی دولت دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نے آپ نے متعلق بہت ساری روایات میں
اور انہاں روایت کی نظر ڈالن دے نال یہ واضح ہوندا ہے کہ انہاں دے دل دے اندر اسلام جڑا ہے رکھتا رکھتا انہاں دے دل دے اندر اتر چکیا سی اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی دے حوالے جناب بڑے مشہور سن مسلمانوں نے طویل عرصے تک انہوں نے طرح طرح کی سختیاں چلیاں نے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریبان سے اور بلا نوشی لہو لعب دل دادا سن کھیر تماشے دے لیکن دوسرے طرف او ایمان اور عقیدے کی راہ کے اندر مسلمانوں کی پختگی اور مسائل کے اوپر مسلمانوں کی قوت برداشت خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ نال ویکھدے سن بڑے حیران ہوندے سن کہ مسلمانوں کو تکلیفاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے ماراں بھی بڑیاں پیندیاں نے طرح طرح دیاں ایسیاں تکلیفاں کہ اگر ایسیاں ماراں کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار دیتی جائے تے ہاتھی بھی برداشت نہ کرے اور انہاں مسلمانوں نے ایسیاں ماراں بھی برداشت کیتیاں نے لیکن کیسا صبر ہے اور کیسا استقلال ہے انہاں نے پیدا کیا اور انہاں دے دلاں دے کہ ذرا بھی پیروں کے اندر جنبش نہیں آتی انہاں دے پیر کبھی لڑکھڑائے گئے اسلام دے استقامت دے حوالے دے نال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوتے سن دل کے اندر ایک غور کرتے سن کہ کچھ باتیں ہیں اس دین کے اندر کوئی مٹھاس کوئی شرینی کوئی بات ضرور ہے جس نے مسلمانوں کے پیر اتنے مضبوط کر دیتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھروں نکلے اور ایک ارادہ کر کے نکلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتے ہیں یعنی پنجابی کے اندر جس کو کیا جاتا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسی کہنے لگے کیا کہ اسلام کی جڑی شمع ہے وہ گل کر دے شمع ہی نہیں ہوئے گی تے پروانے آپ ہی ختم ہو جانے اپنے گھروں تلوار نکلے ننگی تلوار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وال جاندے حضرت عمر دے جڑے تیور سن انہاں نو نعیم بن عبداللہ نہام ادبی نے دیکھیا اور ملاقات ہو گئی تے عمر دے تیور نو ویکھ کے متھے دے تیور نو ویکھ کے پوچھن لگے اے عمر کتھوں دا ارادہ کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم بنو زہرہ انہاں نے ایک قبیلے نے کولوں تسی بچ سکو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے پورے قبیلے نے خاندان نے کیا انہاں دے نال اس دشمنی کا مقابلہ کر سکو گے تسی بچ سکتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین جڑا ہے نا وہ چھاڑ چکے ہو تم بھی اپنا دین بدل چکے اس نے کیا اے عمر جب عمر کا غصہ دیکھیا نا تو انہوں نے فوری عمر کا رخ بدلنے کی کوشش کی کہنے لگے اے عمر میں تمہیں ایک عجیب گل دساں عجیب واقعہ دسنا کہنے لگے ہو کہ
تے کہنے لگے تہاڈی بہن اور تہاڈے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب کے اندر بات کیا کا مقصد یہ سی کہ عمر پہلے گھر دی قبر رہو، تہاڈی بہن اور تہاڈے بہنوئی وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤں میں اپنا رخ اپنے بہن کے گھر پر کروں۔ جب بہن کے دروازے پہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اجے تک بعد اس میں نے تو قرآن پڑھنے کی آواز آئی، کچھ پڑھیا جا رہے ہیں، آواز آئی اور ایک پڑھان والے کون سے حضرت خباب بن عبد رضی اللہ عنہ جڑے سورہ طٰہٰ کے مشتمل ایک صحیفہ وہ جا کے روزانہ بطور استاد جا کے پڑھاتے سن کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے سے دستک دیتی، آواز آئی، بہن اور بہنوئی نے اور عمر حضرت خباب بن عبد رضی اللہ عنہ نے جس وقت عمر کی آواز سنی دروازہ کھٹکان تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت سن چکے تھے جو حضرت خباب بن عبد پڑھا رہا ہے۔ دروازے سے دستک دیتی، آواز دیتی، حضرت خباب بن عبد رضی اللہ عنہ فوری جلدی جناب صحیفہ بند کیتا، اندر جا کے چھپ گئے۔ حضرت عمر کی دہشت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، بہن نے پوچھا میرے آنکھ تو پہلے کی ہو رہا تو بہن کہنے لگی عمر کچھ بھی نہیں، بس آپس میں باتاں کر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں سنے تسی اپنے ابا و اجداد کا دین چھڈ دتا، تسی بے دین ہو گئے ہو۔ بہن نے کہا کہ عمر اگر تو سونی لے ہے تو پھر سچ ہے، قربان جاؤں اے عمر جی اگر تو سونی لے ہے تو پھر بات سچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ جس وقت میں اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیتا میری بہن بچان واسطے ہے، میں اپنی بہن کے چہرے تے تھپڑ ماریا، او بہن جڑی عمر دی آواز تو کبھی کاری ہو جاتی سی، او بہن جڑی عمر دے سائے تو ڈرتی سی، عمر دی آواز تو ڈرتی سی، کہتے ہیں جا عمر دی مارا بھی اثر نہیں کرتا۔ میں بہن دے چہرے تے تھپڑ ماریا، میری بہن نے کہا ہے عمر اس تو وقت تو کچھ نہیں کر سکتا، ساری جان تے جا سکتی، سارے جسماں دے وچوں اے جان نکل سکتی ہے پر محمد رسول اللہ کا دتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس قدر استقلال دیکھا میرے ہاتھ روک گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کتاب لے کے آؤ، او کلام لے کے آؤ جو میرے کو پہلے پڑھیا جا رہا سی۔ آپ کی بہن نے کیا عمر تو پلید ہے، تو نہ پاک ہے۔ کافر لوگ قرآن نجس کے فرمایا عمر تو نہ پاک ہے، پلید ہے، کلام پاک ہے، پاک نبی کے نازل ہونے والا، تو اس قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکتا، پہلے غسل کر وضو کر پھر قرآن پڑھی۔ عمر کہتے ہیں میں غسل کیتا، اتنے دن حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں کچھ امید نظر آئی، عمر کے اندر نرمی نظر آئی، وہ بھی باہر نکلے آئے۔ میں کیا خباب ذرا جنہیں پہلے پڑھ رہے تھے پڑھ کے سناؤ۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے نام تو لوگ ڈر گئے سن، ہن اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، جسم دے اندر لرزہ آ گیا، لتاں کمڑیاں شروع ہو گئیاں، دل پگھلنا جا رہا ہے۔ حضرت خباب بن عرب نے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے کلام بہت اعلیٰ ہے، کلام بے مثل ہے، تے جس محبوب دا کلام بے مثل ہے وہ محبوب کتنا بے مثل ہے۔ کہنے لگے اپنی بہن کو، کہنے لگے بہنوئی کو، کہنے لگے مینوں محمد رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر لے چلو تے مینوں مجرماں دی طرح میرے گل دے اندر کپڑا پاؤ، مینوں مجرم بنا کے میرے مشکاں بن لو، مجرم بنا کے مدنی آقا دی بارگاہ دے اندر لے چلو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دولت دے پہنچے، دروازہ کھڑکڑایا، دروازے دی جھیل دے وچوں صحابہ نے ویکھیا عمر آ گیا ہے۔ صحابہ نے دوڑ کے جا کے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر کی سونیا عمر آیا، سیدنا میرے حمزہ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر موجود نے، 3 دن پہلے اسلام لے کے آئے۔ سیدنا میرے حمزہ نے فرمایا او صحابہ دروازہ کھولو، اگر عمر دی نیت اچھی ہوئی پھر تے کوئی خطرہ نہیں، جے عمر دی نیت دے اندر کوئی فتور ہویا، عمر دی تلوار دے نال عمر دی گردن کر دتی جائے گی۔ جے عمر دی نیت ٹھیک ہوئی پھر کوئی مسئلہ نہیں، جے اج عمر دی نیت دے اندر کوئی خلل ہویا تو ان دی تلوار دے نال اس سے اللہ دے۔ صحابہ نے دروازہ کھولیا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ عمر کو معاون کرو، عمر آیا نہیں، عمر کو گھلیا گیا ہے۔ سارے صحابہ میرے مصطفیٰ دے مرید بن کے آئے، بلال حبشی مرید نے، خباب بن عرب مرید نے، سیدنا میرے حمزہ مرید نے، حضرت عمار بن یاسر مرید نے، حضرت زید بن اسامہ مرید نے، اسامہ بن زید مرید نے، سب مرید بن کے آئے۔ قربان جاواں حضرت عمر مرید نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ بھی نے۔ ایک دن پہلے میرے آقا نے منگیا ہے رب کو، اے اللہ عمر بن خطاب دے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام دے ذریعے انہاں دو دے وچوں جڑا تیری بارگاہ دے اندر زیادہ محبوب ہے اون دے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ میرے آقا کریم نے منگیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر خود نہیں آیا دے آقا گئے، عمر کے دیا گیا ہے، عمر مان دے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جو سامنے آگے اے اسلام آقا کریم دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، جنہیں شہید استاد دے سامنے جاندہ ہے، جنہیں مرید پیر دے سامنے بیٹھ
یا رسول اللہ عمر کو قبول فرماؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر نے کلمہ پڑھا، غلامی کا پٹکا گلے میں پایا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب کے گھر دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا رب کی بارگاہ میں سجدہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اسی سچے نہیں، اسی حق دے نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ کیا تسی حق دے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں نہیں، میں آپ کو جہاں نبی بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے حق بنا کے بھیجا ہے، حق دے کے بھیجا ہے۔ حضرت کی یا رسول اللہ اسی حق دے بھی ہوئے، ساڈا دین بھی سچا ہوئے، ساڈا نبی بھی سچا ہوئے، اور پھر عمر کلمہ بھی پڑھ رہے تے پھر بھی مسلمان عبادت رک کے کرن کہ عمر دے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا۔ سبحان اللہ، عمر کلمہ بھی پڑھ رہے تے مسلمان رک کے عبادت کرن۔ آج اسی عبادت کران گے تے بیت اللہ دے حرم کعبہ دے اندر بیت اللہ دے سائے دے تھلے نماز پڑھان گے، کفار مکہ نو دسنا نہ پوے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مسلماناں دی عبادت ویکھ کے مشرکاں نو پتہ لگ گیا عمر مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیرت کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تے تلوار ہاتھ دے اندر ہے، ابو جہل دے دروازے تے چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلیا، کہنے لگے ابو جہل سن لے تینوں دسن واسطے آیا، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، تینوں دسن واسطے آیا۔ دوسرے کافر دے دروازے تے چلے گئے، میں تانوں دسن واسطے آیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا، دسن واسطے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھن تے صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، جو ہی عمر نے کلمہ پڑھا ہے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند آواز بنا دیا، تکبیر کی آواز بلند ہو گئی اور مشرکاں کو پتہ لگ گیا کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشرکین مکہ نے گھیرا تنگ کیا، کچھ مسائل کچھ مشکلات کا سامنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کرنا پڑا، کیونکہ مشرکین مکہ سرداران مکہ سب مل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھیرا تنگ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ایسے بہادر نوجوان کہ جنہاں دے سامنے جو 10 بندیاں دے نال کدے لڑن والے سن، کدے مقابلہ کرن والے سن، اقتصاد نال کرنا، سن 7 نبوی آ گیا، مشرکین مکہ نے دیکھیا اے اسلام دے پروانے دن کا دن بڑھتے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی سب بات کیتا جائے، اس نے گروہ کرنے واسطے کوئی لاہ عمل کرے اس نے پیش کیتا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے ہیں انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس نمائندے کی مکمل گفتگو میں ایک جمعہ پہلے آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، وہ کی پیشکش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا کہ حکم کا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں پیشکش ٹھکرایا، اور ہن جس وقت نبوت کا 7واں سال آیا، کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جڑے پیچھے رہ گئے انہاں تے مزید گھیرا تنگ کیتا گیا، انہاں دی زندگیاں نو مزید جڑا ہے او
زندگیاں گزارن کے تنگ ہو گئے اور مکے کی زمین وسیع ہونے کے بعد صحابہ کے ساڑھے دل تنگ مزید تنگ ہونا شروع ہو گئی. جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جنہ دی کفالت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن جنہ دی امان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن جناب ابو طالب نے ہن دو قبیلے میں اکٹھا کیتا بنی ہاشم اور بنی مطلب اکٹھا کر کے جناب ابو طالب نے انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے مشرکین مکہ نے مسلم ارادہ کر رہے اور انہوں کا مکمل ارادہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا جائے اور مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار رئیس اکٹھے ہو کے میرے کو آئے اور میرے کو آ کے مطالبہ کیتا ہے مال دینے کی کوشش کی ہے. تو جناب ابو طالب دو قبیلے میں اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ میں اکیلا ہوں اور اگر تسی میرا ساتھ دو تے خاندان خون ساڈا ہے یہ بیٹا ساڈا ہے بھتیجا ساڈا ہے اور میں دیکھ رہا کہ آمنے والے وقت کے اللہ نے بڑیاں شاناں دے نال نوازے اور اسی مل کے اپنی حفاظت کریے. دو قبیلیاں دی امان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے بنی ہاشم اور بنی مطلب دو قبیلے نے اکٹھا ہو کے ارادہ کروایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا ساڑیاں لاشاں کو گزر کے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بھی نہیں ہوتے ایک ایک قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ساڑیاں جاننا دے اندر جانے جب تک ساڑے آخری ساتھ تک بھی اسی اپنے بچے بھی قربان کریں گے مال بھی قربان کریں گے سب کچھ قربان کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں دیں گے. لیکن دوسرے پاس مشرکین مکہ نے بھی دار الندوہ دے اندر اپنی میٹنگ بلائی انہوں نے بھی اپنی میٹنگ بلائی ادھر بھی ایک بڑا بڑا اجلاس ہویا اور مشرکین مکہ دا بڑا اہم اجلاس ہے دشمنان اسلام دا سب مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے دار الندوہ دے اندر اکٹھے آ کے انہوں نے بھی مشورہ کیتا اور اس مرتبہ انہوں نے جڑا فیصلہ کیتا ہے اور کس طرح کیتا گیا کہنے لگے کہ ساری کوششاں کر رہی ہیں مسلمانوں نے سزاواں بھی دتیاں ماریا بھی جانا بھی انہوں نے قتل بھی کیتا ہے انہوں نے کوڑے میں لٹایا بھی گیا ہے انہوں نے جسموں کے اندر گرم محکا سلیقہ جڑے نا سراخاں گرم کر کے جسم دے اندر لینا وہ بھی کھبوئیاں گئیاں نے اسی اپنے تائیں جو کر سکتے سا کر سکے نا لیکن اسلام دی شمع بجھی نہیں ان دے اندر کوئی ذرا نہیں لرزہ نہیں آیا صحابہ دیاں قدماں دے اندر کوئی ذرا بھی اصرار پیدا نہیں ہویا. آج سب اکٹھے ہو کے فیصلہ کرو بنی عبد المطلب بنی ہاشم دو قبیلے نے آپس میں اندر مشورہ کر لے اکٹھے ہو گئے اے مشرکین مکہ تسی بھی اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو کے فیصلہ کرو انہاں دو قبیلیاں دے نال لین دین جنوں پنجابی دی زبانی کیا جاتا ہے کہ حکا پانی مت کر دیتا ہے انہاں دے نال لین دین مت کر اور ایک تحریر نامہ لکھا گیا کہ انہاں دو قبیلیاں دے نال بنی مطلب بنی ہاشم دے نال آج تو بعد انہاں دی بیاہ شادی دے پر کوئی نہیں جائے گا انہاں دی فوت کے کوئی نہیں جائے گا انہاں دے نال لین دین نہیں کیتا جائے گا انہاں دے نال خرید و فروخت نہیں ہوے گی نہ انہاں کو رشتہ لیا جائے گا نہ انہاں کو رشتہ دتا جائے گا نہ انہاں دے ہاتھ کوئی مال فوت کیتا جائے گا مال پر بھی انہاں نہیں بیچا جائے گا انہاں دے کولوں کوئی مال خریدیا نہیں جائے گا اور انہاں دی کسی طرح دی مدد نہیں کی جائے گی جیڑا چوری چھپے کی مدد کرتا پکڑیا گیا انہوں بھی جرمانہ ہوئے گا. ایک تحریر نامہ لکھیا گیا مشرکین مکہ نے سین کروا کے اور ایک
پابندی کرنے کے واسطے یہ وہ حرم کعبہ کے اندر لٹکا دیتا گیا، بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا تاکہ ہر بندہ ان کے پابند رہے۔ ادھر جناب ابو طالب نے دو قبیلے میں اکٹھا کر کے فرمایا مکے کے اندر ساڈا رہنا ناگوار ہے اور زندگی گزارنا ایک ناگوار ہو گئے، کیوں نہ ہوئے کہ ہم مکے کے بعد چلے جائیں گے۔ شیب ابی طالب کے اندر شیب ابی طالب ایک دو پہاڑیاں کے درمیان ایک جگہ ہے، شیب کہنے نے نیچی جگہ نو اور دو پہاڑیاں کے درمیان ایک جگہ ہے جہی جگہ جناب ابو طالب نے خریدی سی اور انہاں کی ملکیت سی۔ آپ دو قبیلے لے کے اس شیب ابی طالب دو پہاڑیاں کے درمیان کے اندر چلے گئے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان دو قبیلے شیب ابی طالب کے اندر جا کے رہنا شروع کر دیتا۔ دن گزرے، کچھ دن بیتے، جو ساز و سامان کھان پین کا سی وہ ختم ہو گیا اور ایک مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے لگائی سی، حتیٰ کہ 3 سال بیت کے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کا عرصہ، حتیٰ کہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ بھوک دے نال یہ نوجوان جڑے شیرا بن کے جوان سن انہاں دے جسماں دے اندر بھی بالکل سخت نالائکی چکر دی بھی اور بچے جڑے نونہال بچے سن او بھوکل پیاس کی وجہ تو بلکنے سن اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کو نفس نفیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور بنی مطلق بنی ہاشم جس وقت سب کچھ ختم ہو گیا تے بھوک لگ گئی تے درختاں دے پتے توڑ کے کھاندے سن اور پیاس لگدی پتھر چٹا جاندا سی اور حج دے دن آئے پہلے سال تے صحابہ مسلمان حج دے میلے کے اندر گئے تاکہ کچھ مل جائے، لیکن جو ہی سوانے تجارت کا باہر کسی ملک تو مشرکین مکہ بڑھ کے اپنے خرید لے اور ان کی قیمتیں نہیں لا دیتے کہ ایک مسلمان نے ہٹے مسلمان کو خرید نہ سکن، ایک غریب مسکین مسلمان کو خرید نہ سکن۔ حتیٰ کہ 3 سال ہو گئے لیکن کچھ مکے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود سن جڑے ہے تے رحم دل سن، انہاں دے اندر درد دل کے ہے سی لیکن اپنی غریبی اپنی کمزوری کی وجہ تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن درد رکھتے سن، کہتے سن کہ بنی ہاشم دیاں صاحب ذاتیاں دے نال جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، بنی مطلق دے نال تے بچیاں دے نال جو زیادتیاں ظلم ہو رہی ہے، اے روا نہیں، اے ہونا نہیں چاہیے، وہ سارے خاندان نے سارے قبیلے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ظلم ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بار بار تسلیاں دیندے سن صبر کرو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کے جائے کیا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کی مدد آوے اللہ کیڑی ہے کمیت ہاتھی مروا دیتا ہے، اللہ کی مدد آئی او جڑا عہد نامہ او تحریر جڑی بیت اللہ دے وچ لٹکائی ہوئی سی کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غیب دان نبی نے شیب ابی طالب کے اندر اپنے چچا کو خبر دیتی جناب ابو طالب نو، چچا جان میں تو انہوں خوشخبری نہ دیا عزیزی بھتیجے بیٹا ہو کا نہیں محمد کا بھی خوشخبری کہنے لگے چاچا جڑا انہاں تحریر نامہ بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے اس تحریر نامے کو دیمک لگ گئی اور ان سارے حرف دیمک نے کھا لینے سوائے انہاں حرفاں دے سوائے انہاں لفظاں دے اس میں اللہ اس نے بچے ہے، اس میں اللہ نے دیمک نے نہیں کھاتا باقی سب دیمک کھا گئی۔ 3 سال گزر گئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب نے توجہ کر دی بڑا اہم نکتہ دے لگے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب دے اندر میں شیب ابی طالب حرم کعبہ کو میلہ تے دورے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب دے وچوں نکلے نہیں، باہر نہیں آئے، دن رات محصور نے، اور اوتھے زندگی گزاری جا رہی ہے شب و روز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب نے بیٹھ کے 3 سال بعد اپنے چاچا نے دسیا، چاچا اس تحریر نامے میں دیمک کھا گئی ہے۔ میں پوچھ رہا اونا بیوقوفاں اور عقل دے اندھیاں نو جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا بھی پتہ نہیں، او میں کیا تھا اگر تیرے دل دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا بھی محبت ہوندی تو کم از کم بخاری دی رٹ لان والیا اس تحریر کو پڑھ کے اپنے ایمان کے نال اگر ایمان ہے تو فیصلہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر نے خبر دیتی ہے اس تحریر نامے نو دیمک کھا گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی مسلمان نے خبر دیتی اس تحریر نامے نو دیمک کھا گئی ہے اور اس میں اللہ سے بچ گئے، باقی سب دیمک کھا گئی۔ جناب ابو طالب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر علم غیب نہیں ہے تو پھر ہول غیب کی نہیں ہو سکتا، پھر ہول غیب کی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نکلے، صبح ہوئی، سارے قریش مکہ کفار مکہ صبح اپنی اپنی مسجداں بٹھا کے ہمیں کعبہ دے وچ بیٹھے نے، جناب ابو طالب بھی آ گئے، ہمیں کعبہ دی کنوکت تے بیٹھ گئے۔ ادھر مشرکین مکہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیا مسلمان شیب ابی طالب دے اندر بھوکے مار رہے ہیں اور تسی گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی گل ہے انہاں مسلمانوں نے گوڈے ٹیک کے تہاڈے کول آ کے معافی منگنی ہے، جدوں بچے بھوک نال مرن لگ پے، پیاس نال مرن لگ پے، تہاڈے کول آ کے معافی منگن گے، اے اپنا دین چھڈ دیں گے، خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن جناب ابو طالب آئے، یہ بھی ایک نکتہ رہ گئے، نکتہ رہ گئے کہ مشرکین مکہ بھی سن رہے ہیں، مشرکین مکہ کچھا مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی ہولی ہولی انہوں نے سراں دے آ گئے، آگے کہنے لگے ہیں ابو جان میں ایک عجیب خبر نہ دیا ہوں۔ قریش مکہ خوش ہوئے، گھر پڑ گئی، دیکھیا انہوں بھوک دی وجہ سے بچے بھی مرن لگ پہلے آ گئے نا اپنی جان سے۔ جناب ابو طالب نے کیا تحریر نامہ لے کے بیٹھ کے گل بات کر رہی ہے۔ جناب ابو طالب نے پہلے بات دسی نہیں کہ دینا ہوئے کہ تحریر نامہ لیان واسطے بھی انہوں نے اندر دو بدل کر رہے ہیں۔ پہلے فرمایا تحریر نامہ لے کے آؤ، اب بیٹھ کے مکالمہ کر رہی ہے۔ تحریر نامہ کافر جس وقت لے کے اس پنچایت کے اندر آئے کہ جناب ابو طالب نے کہا رضا کھولو، میں تنو اپنے بھتیجے کی کیسے خبر دے لگا، اگر وہ بات جھوٹی ہوئی تو جناب ابو طالب نے فرمایا اگر وہ بات جھوٹی ہوئی کیسی تواڈے نال اور اپنا بھتیجا تواڈے حوالے کر دیں گے جو تواڈا دل کرے کر لینا، اگر میرے بھتیجے کی محمد رسول اللہ کی بات سچی ہوئی تے پھر اسی اپنی جاننا بھی دیں گے اور پھر تانوں کہہ دے اپنے جھوٹے دین نو چھڑ کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے۔ میرے بھتیجے نے خبر دیتی ہے تواڈے تحریر نامے نو دین لا کے یہ کھا گئی ہے۔ کہنے لگے لا نویں گل سن لو جی، 3 سال دن رات شیب ابی طالب کے اندر بیٹھ گئے، ان سانو ایک ہو جھوٹیاں تسلیاں لے لگے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کھولو تو صحیح، انہوں جب غلاف کھولیا گیا، کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، جس وقت کپڑا کھولیا گیا کہ تمام مشرکین مکہ دیکھ کے ہوش آ گئیاں، جو میرے کریم آقا نے فرمایا سی بالکل ہو بہو تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیر ہے، جڑا تو اشارہ کرے او تقدیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سی کہ تمام الفاظ دیمک کھا گئی سوائے نام اللہ دے، اللہ دے نام سے بچے سب، باقی سب تحریر نامے نے دیمک کھا گئی۔ مشرکین مکہ سارے کافر دیکھ کے تے ہوش اڑ گئے، لیکن کفر نے انہیں دل کارے کر دیتے سن، کفر نے انہیں
مت مار دیتی سی کہنے لگے اے ابو طالب نواں تیرے بھتیجے کا جادو ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہنے لگے اسی نے پہلے کہنے سے بڑا بڑا جادوگر آپ دیکھ لے اے نواں جادو اپنی آنکھاں نال دیکھ لے جناب ابو طالب نے فرمایا تہاڈا گناہ کوئی نہیں تہاڈا گناہ کوئی نہیں اللہ نے تہاڈے دلاں تے مہراں لا دتیاں نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اللہ نے تہاڈے دلاں تے مہراں لا دتیاں نے تہاڈیاں کناں تہاڈے کناں تے بھی مہراں لا دتیاں نے تہاڈیاں اکھاں تے بھی اللہ نے مہراں لا دتیاں نے نہ تہاڈے دل حق نو قبول کر سکتے نے نہ تہاڈے کان حق نو سن سکتے نے نہ تہاڈیاں اکھاں حق نو ویکھ سکتیاں نے تسی جننے باہر کالے ہو انہاں اس کو گناہ اندروں کالے ہو اللہ نے تہاڈے دلاں تے مہراں لا دتیاں نے ہدایت تہاڈے ول آ سکدی انشاءاللہ زندگی دے اگلے جمعہ مبارک دے تو یہ شروع کراں گا اللہ تعالی میں نے تہاڈے سب نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آمین